رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے، یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت تلاش کرنا اس کے فضل کو، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ سورہ روم دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور ہم نے بنا دیا تمہاری نیند کو باعث آرام، اور وہ کلمہ یہ ہے آپ کی جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اب جس بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ وہ کلمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے وقت سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سوتے وقت جلتی ہوئی آگ نہ رہنے دو، بخاری شریف۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز کی طرح کا وضو کرو اور پھر سیدھی کروٹ لیٹ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو 3 بار اچھی طرح جھاڑ لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑے اور پھر اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پر کون تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قرآن مجید میں سے کچھ تلاوت نہیں فرما لیا کرتے تھے سوتے نہیں تھے۔ قرآن پاک پڑھ کر سونے سے انسان شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جس میں ایک چور روز کچھ نہ کچھ چوری کر لیتا تھا اور جب آپ نے اسے پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت پر ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا لیکن وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ نے کہا تم جانتے ہو تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے؟ تو میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہی تھا، بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسر و کسرا تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بورگے پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے، کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ ترمذی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سو جائیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، سونے کے وقت گھر کے دروازے بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھک دیجئے۔ ایک بار مدینے میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔
پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی بجھا دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ باندھ دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو۔ سہستہ سوتے وقت بستر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے: پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخانے یہ چیزیں رکھی رہتی: تیل کی شیشی، کنگھا، سرمے دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑیں، اور اٹھتے ہی جوتے پیر میں نہ ڈالیے۔ اسی طرح کپڑے وغیرہ بھی جھاڑے بغیر نہ پہنیے، پہلے جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے اچھی طرح بستر جھاڑ لیجئے، اور کبھی سوتے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹیں تب بھی اچھی طرح بستر جھاڑ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے۔ جب بستر پر پہنچے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی، اور جس نے ہمیں رہنے اور بسنے کو ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا کوئی معین و مددگار نہیں، نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اسے کہتا ہے: اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے: اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے: الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا کر حاضر کرے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھتے۔ چت لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت معیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تفقہ الغفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا: اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب جب میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیے، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی کی وجہ سے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیے اور نہ کمرے میں لالٹین یا گیس کے ہیٹر جلا کر سوئیے۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔
سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے، اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو رات میں ہی میری جان قبض کرے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ کر مزید مہلت دے تو اس کی حفاظت فرما، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو مختصر سی دعا یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، الہی میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے، نفس کی تربیت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخر شب میں اٹھنا اور اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور آخر شب میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نیند سے بیدار ہونے پر دعا پڑھیے، شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ جب کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا خواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ آپ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کو صرف اپنے دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ تم اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی ہی مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت یزید فارسی قرآن پاک لکھا کرتے تھے، ایک بار آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ابن عباس حیات تھے۔ حضرت یزید نے ذکر کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ پھر پوچھا، تم نے خواب میں جس ذات کو دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ حضرت یزید نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت انتہائی متوازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل بسفیدی تھا، آنکھیں سرمگی، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت بھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے اس سے زیادہ حلیہ نہ بیان کر سکتے، یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حلیہ ہے۔ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ یا ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے، اور جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار جائیں جانب پھٹکار دے اور کروٹ بدل لے تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اپنے جی سے گھڑ کر خواب بیان نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ جو کہ 2 دانوں میں گرا لگائے، اور ایسا کبھی نہ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں۔ بخاری شریف۔ جب کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے
جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرے اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے، اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عیب و غرب ہے۔ کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یہ دعا تلقین فرماتے، میں اللہ ہی کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے، یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک بندہ سویا اٹھا ہے، یعنی سو رہا تھا، کروٹ بدلی، بیدار ہو گیا۔ اب اس بیداری کے عالم میں اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ صرف یہ دو وظائف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں ملا کے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک میں ہے، سویا کروٹ بدلی، اچانک آنکھ کھلی، رفع حاجت کے لیے آنکھ کھلی، کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی، صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جو سونے سے پہلے یہ دو وظیفے ملا کے صرف ایک مرتبہ بھی یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ، سو کی بات نہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جو بھی مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب رات کو آنکھ کھلے یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کی فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس زندگی کی سب سے طاقتور شے دعا ہے۔ دعا ایک دل سے نکلی فریاد ہے، پکار ہے جسے تڑپ کر کبھی رو کے، کبھی سجدوں میں اور کبھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے ہم مانگتے ہیں۔ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سننے والا ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہمیں سن رہا ہے تو فرتے جذبات میں ہمارے آنسو بہتے ہیں، اپنی بے بسی اور محتاجی کا احساس بڑھتا ہے، اور اس ذات پر جتنا یقین ہوتا ہے اتنی ہی ایمان کی پختگی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ دعا دل سے اور یقین کی مضبوطی سے مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ دینے والا تو اتنا بااختیار ہے کہ اس کی ایک جنبش اور کن فیکون ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھار ساری عمر دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، نہ قبول ہونے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، یا پھر اللہ کو ہمارا اس کو پکارنا، یاد کرنا، گڑ گڑانا اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نعمتوں سے محتاج ہی رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی کبھار دعا میں وہ شدت اور یقین کامل نہیں ہوتا۔ دینے پہ آئے وہ رب تو دل میں چھپے نحیف اور دبے سے خیال کو بھی صورت دید دیتا ہے، نہ دینا چاہے تو دل میں ٹھاٹھے مارتی حسرتیں بھی پوری نہیں کرتا۔ وہ مالک، وہ بے نیاز۔ میرا ایمان ہے کہ دعا سے پیاری اور خدا سے جوڑ کے رکھنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن اعتقاد اور ایمان کا اندازہ دعا کی قبولیت سے نہیں، دعا کے قبول نہ ہونے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے میں اور التجا میں اور عاجزی لے آئیے، صدقہ دیجیے اور اللہ کے سوا کسی اور کو بیچ میں مت لائیے۔ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک تو وہی ہے۔ لوگوں کو دعا دیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے ان کی مشکلوں کے لیے اور آسانیوں کے لیے آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سنے گا۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، جن میں والدین سر فہرست ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ دعا دراصل فون کال ہے، ایک کنیکشن ہے، دعا مانگیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنی حفاظت کے لیے اٹھاتے ہیں۔ حاجتیں نہیں بھی ہوں تو بھی اللہ سے مانگتے رہیے کہ اللہ کو ہمارا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہیے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی کو پکارو، اسی سے ڈرتے ہوئے بھی
اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب تر ہے۔ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ بس تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ابن آدم اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔